صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. درود پڑھیے بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پھر بھی بآواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ ذی العز شانہ المنیف ذی الجلال بازہ العظیم ذی الملک الآخر القدیم مالک الاملاک مفلک الافلاک مسخر الشمس والقمر مکور اللیل والنہار مکور النہار واللیل قاسم کل جبار عنید مہلک کل شیطان مرید لا یسخرہ صراخ المستصرخین لا یبرمہ الہاء الملحین العاصم للصالحین موفق للمفلحین مولا العالمین انزل السکینۃ علی قلوب المؤمنین جلت عظمت والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی العربی القرشی الہاشمی المکی المدنی الابتہی المطلبی ابی القاسم محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل من بیدہ کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ. درود پڑھیے بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پھر بھی بآواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ پیچھے والے بھائیوں سے گزارش ہے آگے آ جائیں. آپ سامنے آ جائیں. اس طرف سے سامنے توجہ ہے ذکر پاک. دعا ہے خالق کائنات تمام معاونین فرش اعضاء کی حاضری کو پاک بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. جتنے عزاداران امام علیہ السلام صف اعضاء پہ چل کے آئے ہیں کوئی جھولی اس ذکر سے خالی واپس نہ جائے. بالخصوص جن دعاؤں کے لیے کہا گیا ہے جو مریض ہیں امام سجاد علیہ السلام کے صدقے اللہ انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. جو اس جہان فانی سے چلے گئے ہیں اللہ اس ذکر کے صدقے میں ان کے درجات بلند فرمائے. کافی سارے مومنین نے دعاؤں کا کہا ہوا ہے. خالق کائنات یہاں فرش اعضاء پہ آئے ہوئے جتنے بھی عزادار ہیں یا جو کسی وجہ سے یہاں نہیں آ سکے اللہ ان کی تمام پریشانیاں دور فرمائے. ذکر کے صدقے میں اللہ آپ سب کو 14 کی زواری نصیب فرمائے. خصوص امام حسین علیہ السلام کی دہلیز پہ سجدہ کرنے کی توفیق. لاکھوں کروڑوں دعاؤں کی ایک دعا اللہ اس ذکر کے صدقے میں ہمارے حقیقی وارث ولی العصر امام علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل ہے. ہمیشہ کی طرح یہی گزارش چند لمحے آپ کے سامنے ایام عزائے امام علی علیہ السلام کی آخری مجلس کے حوالے سے جتنی دیر میں آپ کے سامنے ہوں کوشش کیجیے گا بیداری کے ساتھ متوجہ رہیے گا. جو بات آپ سے کروں اسے وصول کیجیے گا. بات سمجھ آ جائے تو تھوڑا سا بولتے آئیے گا پتہ چلے بات آپ تک پہنچ رہی ہے. میں نے آپ کے سامنے اللہ کی لاریب کتاب قرآن مجید سے ایک آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جس میں اللہ فرماتا ہے کل من بیدہ کل شیء
وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ۔ اپنے حبیب سے اللہ گفتگو کر رہا ہے کہ اے میرا حبیب کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، من بیدہ، کہ جس کے ہاتھ میں ہر شے کی سلطنت ہے، جس کے ہاتھ میں ہر شے کی بادشاہی ہے۔ من بیدہ، یدہ کا لفظ یاد رکھیے گا۔ اے میرا حبیب کہہ دیجئے کہ جس کے ہاتھ میں ہر شے کی سلطنت ہے، وہ اللہ پناہ دیتا تو ہے، اگر اللہ پناہ نہ دے تو پھر اللہ کے سوا پناہ دینے والا کوئی نہیں۔ توجہ ایسا ہے، آسان سی بات ہے، کوئی لمبی چوڑی بات ہے ہی نہیں، انشاءاللہ بچے بھی آسانی سے سمجھ جائیں۔ کل من بیدہ کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ۔ اور مزید آسان کروں، اللہ فرماتا ہے اے میرا حبیب کہہ دیجئے کہ جس کے ہاتھ میں ہر شے کی سلطنت ہے، ہر شے کی بادشاہی ہے، وہ پناہ دیتا ہے، وہ مدد کرتا ہے، اگر وہ مدد نہ کرے تو پھر اس کے سوا مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ وہ مدد کرتا ہے، اگر مدد نہ کرے پھر مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، کوئی روایت نہیں ہے، ماننا بھی واجب ہے۔ بندہ انکار کرے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے کہ اللہ مدد کرتا ہے اللہ کے سوا۔ ٹھیک ہے میرے اللہ، تو نے کہا، ہم نے مان لیا، لیکن میں اپنے شیعوں کو کیسے سمجھاؤں؟ ان پہ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو اپنی مشکل میں کہتے ہیں المدد یا مولا رضا۔ جب بھی ان پہ کوئی مشکل آتے ہیں تو کہتے ہیں یا علی مدد۔ جب بھی ان پہ کوئی مشکل آتی ہے تو کہتے ہیں یا امام زمانہ سرکار مدد فرمائیے۔ میرے اللہ تو قرآن کی آیت میں کہہ رہے ہیں تیرے سوا مدد کرتا کوئی نہیں، اور یہ شیعہ علی سے مدد مانگ رہے ہیں۔ اب کوئٹہ والوں دو باتیں ہیں، ایک بات تو ماننی پڑے گی، یا تو کہو قرآن کہتا کچھ ہے اور دنیا میں ہوتا کچھ ہے، یہ کہو گے تو کافر ہو جاؤ گے، ورنہ ماننا پڑے گا جب بھی علی مدد کرتا ہے وہ مدد علی کی نہیں، وہ مدد اللہ کی ہوتی ہے۔ اور میں دلیل کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں۔ ایک ایسا مقام بھی آیا ہے کہ ایک جگہ پہ اللہ نے مدد نہیں کی، حسین نے مدد کر دی۔ فطرت فرشتے کا نام سنا ہوا ہے؟ فطرت فرشتے کا نام، اللہ نے فطرت پہ قہر کی بجلی گرائی تھی، بیجان اس کے پر چھین لیے تھے، حسین نے اپنی پناہ میں لے لیا۔ پڑھنے والے پڑھتے ہیں فطرت مریض تھا، حسین نے شفا دی تھی، کوئی مریض نہیں تھا، فطرت مجرم تھا، تکبر کیا تھا فطرت نے بارگاہ الہی میں، مجھ سے بھی زیادہ کوئی عبادت گزار فرشتہ ہے۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ میں اتنا عبادت گزار فرشتہ، مجھ پہ بھی علی کی ولایت واجب ہے۔ تو بس اس نے یہ سوچا، انکار نہیں کیا، تصور کیا مجھ پہ بھی، تو اللہ نے اس جرم میں فطرت کے پر چھین بجلی گرائی، معطوف کر دیا، حسین سرکار نے اپنی پناہ میں لے لیا۔ پھر وہی بات ہے، اب یا تو کہو کہ اللہ کی مخالفت میں نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، حسین نے مدد کی، ورنہ تمہیں ماننا پڑے گا جو حسین نے مدد کی ہے اصل میں وہ اللہ کی مدد ہے۔ تو حسین نے فطرت کو کر دیے، وہ فطرت کو توجہ ہے، حسین اس عظیم ہستی کا نام ہے کہ میرے بادشاہ جس دن اس دنیا میں آئے تھے نا، تو حدیثوں میں ملتا ہے الف قبیل من الملائکہ، 1000 قبیل فرشتوں کا آسمان سے چلا۔ 10 لاکھ فرشتے ہوں نا، 10 لاکھ فرشتے تو ایک قبیل بنتا ہے، 1000 قبیل۔ اب حساب اندازہ لگا لیجیے گا کتنے فرشتے آسمان سے چلے ہوں گے اللہ کے حکم سے، اس لیے کہ رسالت مآب کی بارگاہ میں جائیں اور حسین کا استقبال کریں۔ سارے فرشتے چلے، جیسے فرشتے چلے نا، گزر رہے تھے بغیر پروں کے، کیونکہ فرشتے پروں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں، بغیر
फतरस। जिब्रील को देखा, कहा जिब्रील कहां जा रहे हो? जनाब जिब्रील फरमाते हैं कि जिस दिन का तुझे इंतजार था वही जा रहे हैं। फतरस कहता है जिब्रील पता भी है फिर भी मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हैं, मुझे भी साथ लेके जाओ, मैंने बारगाह हुसैन में जाना है। और इसी दिन का मुझे इंतजार था। अल्लाह ने मुझसे कहा था एक वक्त आएगा जब हुसैन दुनिया में आएगा, फिर जाके कहीं तुझे पार मिलेंगे। अगर हुसैन दुनिया में आया है तो मुझे अपने साथ लेके जा, मैंने भी हुसैन से पर लेने हैं। जिब्रील फतरस को साथ लेके आया बारगाह हुसैन में। अब अल्लाह जाने कौन बेदार बैठा हुआ है, खुदा की कसम मेरे पास पर होते परवाज करके पूरी दुनिया में ये जुमला पड़ता। जैसे जिब्रील पहुंचा ना, सबसे पहले रसूल को सलाम किया। सलाम करने के बाद कहा या रसूलल्लाह, ये बारगाह इलाही का मुजरिम है फतरस, आया है आपके पास पर वापस लेने के लिए। अब रसूल ने जवाब क्या दिया? जिब्रील कहो फतरस से वो सामने हुसैन का झूला है। अल्लाहु अकबर। अभी मेरा मौला उस झूले में सोया नहीं है, बस ये लकड़ी का झूला मंसूब हुआ है कि इस झूले में हुसैन ने सोना। हुसैन है आका मोहम्मद मुस्तफा के हाथों पर, झूला दूर पड़ा हुआ है बिला तशबीह। रिसालत इमाम फरमाते जिब्रील कहो फतरस से वो सामने हुसैन का लकड़ी का झूला है, जाए जाके खुद को झूले से मर्ज करे, इसे पर मिल जाएंगे। और मेरे भाई यही तो हम दुनिया वालों को समझाना चाहते हैं। जो बंदे शियों के ताज़िए पे एतराज करते हैं, झूले पे एतराज करते हैं, अलम पे एतराज करते हैं। और मेरे भाई अगर हुसैन से मंसूब लकड़ी का झूला फरिश्ते को पर दे सकता है तो असगर से मंसूब लकड़ी का झूला माओ को औलाद भी दे सकता है। ये झूला माओ की गोद भी भर सकता है, माओ को औलाद भी दे सकता है। बस अकीदा होना चाहिए, मारिफत होनी चाहिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस अजीम हस्ती का नाम है जिसकी अजमत मुकम्मल तौर पे इस मिंबर से खतीब बयान ही नहीं कर सकता, बस की बात ही नहीं है। इतना करीब है मेरा मौला हुसैन। करामत तो देखिए आका की कि जैसे ही मेरे मौला हुसैन इस दुनिया में आए, आते ही फतरस जैसे फरिश्ते को पर दे दिए। और करीमी सुनोगे, इतना सही इतना रजबाल है आका मेरा मौला हुसैन कि जिस दिन इमाम हुसैन इस दुनिया से गए हैं तो हुर को अलैहिस्सलाम बना के गए। जब आए तो फतरस को पर दिए। जब मेरे मौला हुसैन इस दुनिया से गए तो हुर जैसे गुनाहगार को, जो एक वक्त में यजीद का सिपाह सालार था फौज का, ऐसे गुनाहगार को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक आसी से अलैहिस्सलाम बना दिया। ये एजाज सिर्फ मेरे मौला हुसैन के पास है। और माशाअल्लाह पढ़े लिखे साहिबान मेरे सामने तशरीफ फरमा होते हैं। फैसला में आपको छोड़ता हूँ भाईजान, हर शय की कोई ना कोई हद होती है, लेकिन इमाम हुसैन की सखावत की कोई हद ही नहीं, मौला की करीमी की कोई हद ही नहीं है। आप खुद फैसला करने में आपसे गवाही देता हूँ। यकीनन शहर में रहते हैं, बहुत बड़ा शहर है, यहाँ पे एक थाना नहीं कई थाने होंगे। सेटेलाइट का अलग से थाना होगा, दूसरे शहरों का, दूसरे चौकों का, बाजारों का अलग से होगा। एक शहर में 2 थाने हो ना तो एक थाना दूसरे थाने की हदूद में कदम नहीं रख सकता। ऐसे है या नहीं? हर शहर की चाचा जी कोई ना कोई हद होती है, हत्ता के तहसील की हद होती है, जिले की हद होती है, मुल्कों की सरहद होती है। पाकिस्तान का मुकदमा इंडिया में नहीं जा सकता, इंडिया का मुकदमा पाकिस्तान में नहीं जा सकता। जो बंदे आप तक चुप बैठे हो, परेशान बैठे हो, मेरे भाई नबियों की भी हद होती है। अल्लाह ने कुरान में बताया इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, अल्लाह ने आदम को जमीन पे खलीफा बनाया। अब जहाँ पे जमीन की हदूद खत्म, आदम की खिलाफत खत्म। या बनी इस्राइल इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम जमीआ, मूसा बनी इस्राइल का नबी है, ईसा बनी इस्राइल का नबी है। जहाँ पे बनी इस्राइल की हदूद खत्म, मूसा और ईसा की नबूवत खत्म। या इब्राहीम काल इन्नी जाइलुका लिन्नास इमाम, इब्राहीम इमाम है इंसानों के लिए। जहाँ पर इंसानियत की
حدود ختم، ابراہیم کی امامت ختم۔ اللہ جانے کتنی عزت کا مالک ہے میرا بادشاہ حسین کہ 3 شعبان کو جھولے میں لیٹے لیٹے پہلا مقدمہ عرش کے مجرم کا سماعت کر کے لوح محفوظ پہ نقش کر دیا کہ فرش کا بادشاہ بھی حسین ہے، عرش کا بادشاہ بھی حسین ہے۔ لہذا عزت امام حسین علیہ السلام پر نہ کبھی سمجھوتا ہوا تھا، نہ کبھی ہوا ہے، نہ کریں گے۔ عزادار کے امام حسین علیہ السلام ہماری شہر کے حیات ہیں۔ حسین کے حوالے سے ہم جینا چاہتے ہیں، حسین کے حوالے سے ہم مرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، بس حسین کی عزاداری چاہیے۔ میں نے اگلے دن بھی کہا تھا کہ پوری کائنات بھی اکٹھی ہو جائے نا، ضرورت نہیں ہے کہ حسین کی عزاداری کو روک سکے۔ کیوں؟ یہ عزاداری امانت ہے جناب سیدہ۔ اس عزاداری کا وارث امام زندہ ہے، موجود ہے، اور پھر بھی اگر تمہیں حکومتوں کا ڈر دکھانا ہے تو میں پیغام دینا چاہتا ہوں، ہم اس مولا علی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں جس کے سامنے 9.25 لاکھ مربع میل کی حکومت ایک تشتری میں رکھ کے، پلیٹ میں رکھ کے کاغذات علی کے سامنے پیش کیے گئے۔ یا علی 9.25 لاکھ مربع میل کی حکومت پیش کرتے ہیں، قبول کیجئے۔ علی فرماتے ہیں قبول کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں یار، ایسے حکومت نہیں ملے گی، یہ شرط ہے، یہ شرط ہے، یہ شرط ہے، شرطیں مانو گے تو حکومت ملے گی۔ توجہ ہے؟ شرطیں مانو گے تو حکومت ملے گی۔ علی فرماتے ہیں شرطیں بھی نہیں مانوں گا، حکومت بھی لوں گا۔ اللہ اکبر، بیداری کے ساتھ ثبوت دیجیے گا، شرطیں بھی نہیں مانوں گا، حکومت بھی لوں گا۔ انہوں نے کہا اگر علی شرطیں نہیں مانو گے تو ہم تمہیں حکومت نہیں دیں گے۔ جلال آیا میرے مولا علی کے چہرے پہ۔ بادشاہ فرماتے ہیں خدا کی قسم تاریخی جملہ ہے، اگر کوئی تاریخ دان بیٹھا ہوا ہے تو ضرور میرے ساتھ دے گا۔ علی فرماتے ہیں کس حکومت کی بات کرتے ہو؟ اس حکومت کی، یہ 9 لاکھ مربع میل کی حکومت کی بات کرتے ہو؟ بادشاہ فرماتے ہیں میں تمہاری اس حکومت کو ایک بیمار بکری کے ناک سے بہتے ہوئے گندے پانی سے بھی کم تر سمجھتا ہوں۔ علی کے ماننے والوں کی نظر میں تو یہ حکومتیں کچھ ہے ہی نہیں۔ ہمارا مقصد صرف عزادار یہ امام حسین علیہ السلام، ہمارا مقصد صرف 14 کی ولایت ہے۔ ہمیں کسی سے کوئی تکلیف نہیں ہے، بس ہمیں ذکر حسین کیا جائے، ہمارے ذکر میں کوئی رکاوٹ نہ لگ جائے۔ خدا کی قسم بندے آج کل 21 رمضان المبارک یقیناً ذکر ازا، جلوس ازا نکلے ہوں گے، مولا علی علیہ السلام کا ماتم ہوا ہوگا، محرم میں ڈھیر فتوے لگتے ہیں، یقیناً اب بھی رمضان کا مبارک مہینہ اور یہ پتہ نہیں کیسی قوم ہے جو اب ماتم کر رہی ہے۔ خدا کے سامنے انہیں پتہ ہی نہیں ہے عشق علی ہے کیا، عشق علی، عشق حسین، عشق سیدہ، یہ معرفت ہی نہیں ہے۔ اگر معرفت ہوتی تو ہمارے ساتھ یہ غم میں برابر کے شریک ہوتے۔ صرف انہیں فتویٰ لگانا آتا ہے، یہ شیعہ کیسی قوم ہے، ہر وقت یا حسین کرتی رہتی ہے، عزاداری کرتی رہتی ہے، ماتم کرتی رہتی ہے، دیر نہیں لگتی فتویٰ لگنے میں کہ ماتم کرتے ہیں لہذا ماتم کرنا حرام ہے۔ ہمارے بچوں کے لیے تو بزرگوں عذاب بن گیا ہے، اسکول میں کالجز میں چلے جائیں تو وہاں پہ دوسرے بچے ان سے کہتے ہیں کہ یہ شیعہ بچہ ہمارے اسکول میں آ گیا ہے، یہ ماتم کرتے ہیں، ماتم کرنا حرام ہے، یہ تعزیہ نکالتے ہیں، یہ جھولا نکالتے ہیں، ان کے روزے کا وقت اور ہوتا ہے، ان کے جنازے کی تکبیریں اور ہوتی ہیں، پتہ نہیں کہ یہ ذوالجناح نکالتے ہیں، یہ علم نکالتے ہیں۔ ہمارے حوصلے تو دیکھ، سارا سال ہم تیرے ساتھ رہتے ہیں، کبھی ہم نے بھی کوئی سے سوال کیا ہے کہ یہ بھی کوئی اذان ہے جو سویرے اور ہوتی ہے شام کو اور ہو جاتی ہے؟ تمہیں جب بھی اٹیک کرنا ہے، شیعوں پہ اٹیک کرنا ہے، شیعوں پہ حملہ کرنا ہے، خدا قسم ذرا ان سے کبھی بچوں سے کہوں گا پوچھنا تو صحیح، نوجوانوں کبھی ان سے پوچھنا تو صحیح۔ آج تک تو انہیں یہ بھی پتہ نہیں چل سکا کہ بچے کے جو کان میں اذان دی جاتی ہے
تو بچے کے کان میں اذان صبح والی دینی ہے یا شام والی دینی ہے؟ لہذا عزاداری پہ اعتراض کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ عزاداری ہماری شہر کی حیات ہے۔ حسین کے حوالے سے، علی کے حوالے سے ہم جینا چاہتے ہیں، حسین کے حوالے سے ہم مرنا چاہتے ہیں۔ تم نے فتوے لگانے لگاؤ، لیکن ہم ثابت کرنے کے لیے اپنے ممبر سے تیار بیٹھے ہیں۔ فتویٰ لگایا عزاداری حرام ہے، توجہ ہے میرے بھائی؟ قرآن سے بتانے لگا ہوں، شراب حرام ہے، قرآن میں موجود ہے۔ جوا حرام ہے، قرآن میں موجود ہے۔ زنا حرام ہے، قرآن میں موجود ہے۔ غیبت حرام ہے، قرآن میں موجود ہے۔ الف سے لے کے یہ تک جو چیزیں حرام ہیں ساری کی ساری قرآن میں موجود ہیں۔ مجھے قرآن میں وہ آیت دکھاؤ جہاں پہ لکھا ہوا ہو کہ مظلوم کے غم میں ماتم کرنا حرام ہے۔ دکھائی جائے ہمیں قرآن سے وہ آیت۔ جب قرآن میں آیت نہیں ملتی نا تو پھر پریشانی سے لہجے میں، دھیمے سے لہجے میں کہہ دیتے ہیں جی ماتم کرنا حرام نہیں ہے، ماتم کرنا گناہ ہے۔ آپ کوئی ڈالو چپ رہو گے مجھے گھر تک دودھ رہے گا۔ پہلے کہا حرام ہے، جب حرام والی آیت نہ ملی پھر کہا ماتم کرنا گناہ ہے۔ ان سے پوچھنے والے کوئی نہیں، گناہ ہوتا کیا ہے؟ گناہ کہتے کسے ہیں؟ گناہ کی تعریف کیا ہے؟ جو بیٹھے رہے بے شک نوجوان لیکن جتنے بزرگ ہیں آپ سے دعا لینا چاہوں گا۔ گناہ کی تعریف میرے بھائی، گناہ وہ ہوتا ہے جو چھپ کے کیا جائے۔ یہ گناہ کی میرے بھائی تعریف ہے۔ گناہ وہ ہوتا ہے جو چھپ کے کیا جائے۔ اب جب تک آپ جو بیٹھے رہیں گے میں یہی پڑھتا رہوں گا، گناہ وہ ہوتا ہے جو چھپ کے کیا جائے، عزیزوں کر کے پچھتایا جائے۔ اللہ اکبر، یہ گناہ کی صحیح تعریف ہے جو چھپ کے کیا جائے، کر کے پچھتایا جائے۔ ماتم ہم سڑکوں پہ کرتے ہیں، ماتم ہم بازاروں میں کرتے ہیں، ماتم ہم چوک میں کرتے ہیں، اور رہا تیرے پچھتانے کا مسئلہ، ہمارا کوئی ماتمی جوان ماتم کرتے ہوئے مر بھی جائے، نہ ماں پچھتاتی ہے نہ باپ پچھتاتا ہے۔ عزاداری میں مرنا اس سے بڑی شہادت تو ہمارے لیے ہے ہی کوئی نہیں، شہادت تو ہے ہی کوئی نہیں۔ توجہ ہے عزیزان کرام؟ تھوڑی سی تائید فرمائیے گا۔ جب بھی ان کو موقع ملتا ہے اٹیک کرتے ہیں شیعوں پہ، جلوس نکلتے ہیں، ہماری جرأت تو دیکھیے، ہمارا ایمان تو دیکھیے، ہمارا عقیدہ تو دیکھیے۔ ذمہ داری سے بات کرنے لگا ہوں، آپ جلوس میں نکلتے ہیں، سردیاں ہوں گرمیاں ہوں، نہ سردی کی پرواہ نہ گرمی کی پرواہ۔ غیر مذہب کے بندے، دوسرے مذاہب کے بندے عزادار کو دیکھتے ہیں، ماتم کو دیکھتے ہیں، یقیناً ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، یہ کیسا انسان ہے جو اپنے آپ کو مار رہا ہے؟ پتہ نہیں یہ عزاداری پہ اعتراض آخر کرتے کیوں؟ کیونکہ بات ان کی نسلوں تک چلی جاتی ہے۔ عزاداری ہم کرتے ہیں، ماتم ہم کرتے ہیں، کردار ان کے ظاہر ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر ہم شیعہ نے علی ابن ابی طالب عزاداری نہ کرتے تو جیسے سیدہ کے قاتل چھپ گئے ویسے حسین کے قاتل بھی چھپ جاتے۔ جس طرح ہم حسین کے دن مناتے ہیں اسی طرح ہم ایام علی منائیں تو علی کے قاتل بھی بے نقاب ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہم ایام سیدہ منائیں تو سیدہ کے قاتل بھی ظاہر ہو جائیں گے۔ پھر ہمیں چھپ کے نام نہیں لینے پڑیں گے۔ یہ عزاداری کا معجزہ ہے، سیدہ کی دعا ہے، اس عزاداری سے حسین کے قاتل ظاہر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عزاداری پہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ ایام عذاب میں جب کوئی ماتمی گلی میں چوک میں سڑک پہ بیٹھا ہوتا ہے، زنجیر مار رہا ہوتا ہے، سینے پہ ماتم کر رہا ہوتا ہے، غیر اسلام بندہ آ کے پوچھتا ہے بھائی خیریت تو ہے، اپنے آپ کو مار کیوں رہے ہو، ماتم کیوں کر رہے ہو؟ تو ہمارا ماتمی بتاتا ہے کہ عشق حسین ہے، مودت حسین ہے،
حسین کی محبت میں ہم یا حسین کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں. میں نے کہا ہے کہ ان کی نسلیں تک ظاہر ہوتی ہیں، بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. وہ پوچھتا ہے بندہ بتا تو صحیح، جس حسین کے عشق میں ماتم کر رہے ہیں وہ حسین تھا کون؟ ماتمی بتاتا ہے خاتم النبیین کا بیٹا تھا، جسے قرآن کی روح سے محمد مصطفیٰ نے اپنا بیٹا کہا تھا. اچھا حسین کو کس نے مارا؟ شمر نے مارا. شمر کون تھا؟ یزید کا سپاہی تھا. یزید کون تھا؟ شام والے کا بیٹا تھا. وہ کون تھا؟ وہ اللہ اکبر، وہ اس عورت کا بیٹا تھا جس نے رسول کے چچا جناب حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا. اب پتہ چلا ماتم کرنے سے بات دادی کی حقیقت تک چلی جاتی ہے، اس لیے ماتم پہ اعتراض کر دے. داری سے بات چلی جاتی ہے، دادیوں کے کردار ظاہر ہوتے ہیں. توجہ ہے؟ پریشان کرنا ہو گئے. یہ عشق حسین ہے، عشق علی ہے. اس پہ ہم نے نہ کبھی سمجھوتا کیا تھا نہ کبھی سمجھوتا کرنا ہے. اعجاز ہے امام حسین علیہ السلام کا. توسل کرو، وسیلہ بناؤ امام حسین علیہ السلام کو اللہ کی طرف، پھر وہ خزانے ملیں گے جو تمہاری سوچ میں ملیں گے. امام حسین کی خدا کی قسم کہہ رہا ہوں کہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ کریمی بھی سر جھکاتی ہے میرے بادشاہ حسین کے سامنے. معرفت ہونی چاہیے، عقیدہ ہونا چاہیے، اور یہ معرفت بھی ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی. یہ یقیناً بارگاہ امام ہے. مجھے اس بارگاہ کی عزت کی قسم ہر کوئی ان کی معرفت حاصل کر ہی نہیں سکتا. یہ معرفت صرف انہیں ملتی ہے جنہیں یہ خود عطا کرتے ہیں. اور میں صرف غیروں کی نہیں اپنوں کی بات کروں گا. بڑے بڑے آج ذاکر خطبہ منبر سے بیٹھ کے فتوے لگاتے ہیں شیعانی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو. یہ پڑھا جائے، یہ نہ پڑھا جائے منبر سے. میرے بھائی ہماری اوقات ہی کیا ہے کہ ہم ان کی حدیں بنائیں؟ کہ تم اور میں سلمان سے زیادہ عالم ہو گئے. ان کی حد تو سلمان کو بھی نہیں پتا، ابو ذر کو بھی نہیں پتا. اور عزت علی کی قسم بندہ اگر ساری زندگی پڑھ پڑھ کر بھی تمہیں آ کے یہ فتویٰ دے اور تمہیں روکے کہ یہاں پہ اس ذکر کو ہونا چاہیے، اس ذکر کو نہیں ہونا چاہیے، پھر یہ نہ سمجھنا کہ بڑا عالم ہے. سمجھنا یہی کہ علی چاہتے نہیں ہے کہ اس کی نجس زبان پہ میرا نام ہے. ذکر اس زبان سے ہر کوئی کر ہی نہیں سکتا. وہی کرتے ہیں جن کے اوپر مہر لگی ہوتی ہے. عزت علی کی قسم نہیں مانی درویش کی بات نہ مانو. ماشاءاللہ سارے عزتدار بیٹھے ہو، ماتم کرتے ہو. اب تو ندیم صدر نے بھی نوحے میں کہہ دیا جس پہ اللہ مہربان اسے ملتا ہے. علی کسی کو علی نہیں ملتا، خدا مہربانی کرے علی کی عطا ہو تو پھر علی ملتا ہے. خیرات کا نام ہے، معرفت کا نام ہے، اور ایسی معرفت ہونی چاہیے جس طرح میرے مولا باقر کے زمانے میں ایک بندہ مسجد میں کھڑا ہوا ہے، مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے. بلا تشریف مولا نے کہا ابو بصیر جی مولا سلیم نا صحابی رونی، ان لوگوں سے پوچھو کیا مجھے دیکھ رہے ہیں؟ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں خطاب کر رہا ہوں کسی طرح مسجد نبوی، میرے مولا باقر ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ابو بصیر ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. مولا نے کہا ابو بصیر ان سے پوچھو کیا مجھے دیکھ رہے ہیں؟ اب مولا تو امام ہے، ابو بصیر تو بندہ ہے. پریشان تو ہونا تھا، پریشانی کے عالم میں کہا اپنے آپ سے سوال کیا مولا یہ کیسا سوال کر رہے ہیں؟ یقیناً میں دیکھ رہا ہوں تو لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے. تو بلا تشریف مولا کا حکم تھا، ماننا بھی واجب تھا. ابو بصیر مسجد کے درمیان لوگوں کے درمیان آیا، آ کے کہا کہیں مولا باقر کو دیکھا ہے؟ کوئی کہتے ہیں ہاں تو پرسوں دیکھا تھا مولا کو. دوسرا کہتا ہے ہاں کل گیا تھا مولا سے ملنے. تیسرا کہتا ہے صبح کہتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ دعا لینے گیا تھا. ابو بصیر حیران، ہکا بکا پریشان، ماتھے پہ پسینہ ہوئے، مولا تو سامنے بیٹھے ہیں. یہ اندھے کیوں ہو گئے؟ انہیں نظر کیوں نہیں آتا؟ بس اتنے میں ایک شخص مسجد کے دروازے سے اندر آیا جس کا نام تھا ابو ہارون مکفوف. اور مکفوف عربی میں اس اندھے کو کہتے ہیں جس کی آنکھیں سیدھی ہوئی بند ہو.
اندھے آپ نے دیکھے ہوں گے، آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، ان میں نظر نہیں ہوتی، دید نہیں ہوتی، مکفوف، یعنی بندہ کو والا اندھا۔ مولا نے کہا ابو بصیر جی مولا سالو اس اندھے سے پوچھ۔ اور بصیر نے اپنے آپ سے سوال کیا، مولا آنکھوں والے دیکھ نہیں سکتے، آپ کہہ رہے ہیں اندھے سے پوچھ۔ بہرحال امام کا حکم تھا، حجت کا حکم تھا۔ چلتے چلتے ابو بصیر ابو ہارون کے قریب آیا، کندھے پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے کہا ابو ہارون جی مولا۔ ابو بصیر کہتا ہے اچھا اب تو بتا ابو ہارون، تو نے کہیں مولا باقر کو دیکھا ہے؟ اللہ اکبر، چل رہو کہ خدا کا دکھ رہے گا۔ ابو بصیر نے ابو ہارون سے کہا تو بتا تو نے کہیں مولا باقر کو دیکھا ہے؟ ابو ہارون حیران ہو کے کہتا ہے ابو بصیر منع کرتا ہے، اللہ ایسا حاضر ہو لگا کہ یہ سامنے میرا مولا ہی تو بیٹھا ہوا۔ یعنی معرفت نورانیہ، یہ آنکھیں ہوں، مولا نظر نہیں آتے، مولا سمجھ نہیں آتے، دل میں عقیدہ ہونا چاہیے، دل میں آنکھ ہونی چاہیے، دل میں معرفت ہونی چاہیے۔ تو جو ہے نا صاحب، لہذا کبھی بھی کسی صورت میں 14 پہ شک نہ کرنا، ان کی عظمت پہ شک نہ کرنا، ان کی ولایت پہ شک نہ کرنا۔ امام حسین علیہ السلام کی کریم سنانے لگا ہوں، اگر اجازت ہے تو بنا پہ کہوں، اتنے قریب میرے مولا حسین کی سرکار کی عمر ہے 4 سال۔ کتنی؟ 4 سال۔ میرے مولا کے ایک نوکر ہیں جن کا نام ہے جناب سلمان محمدی، نام سنا ہوا ہے نا؟ سلمان محمدی، بلا تشریف عید کا دن تھا، میرے مولا حسین گھر سے چلے، چلتے چلتے رسالت باب نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، صفوں کو چیرتے ہوئے امام حسین رسول کے کندھے پہ آئے ہیں، رسول کے کندھے پہ آ گئے، بلا تشریف حکم الہی آیا، جب تک حسین نہ اترے سجدے سے سر نہ اٹھے۔ اب حسین کندھے پہ، رسول سجدے میں، بلا تشریف صحابہ نے سوچا پتہ نہیں سجدہ لمبا ہو رہا ہے، شاید ہم نے آواز نہ سنی ہو، رسول سجدے سے اٹھ گئے ہوں۔ انہوں نے یوں سر اٹھایا، دیکھا رسول سجدے میں، صحابہ پھر سجدے میں، پھر انہوں نے سر اٹھایا، حسین کو دیکھا، پھر سجدے میں، پھر سر اٹھایا۔ روایات کہتی ہیں 72 مرتبہ صحابہ نے سر اٹھا کے حسین کو دیکھا، پھر سجدے میں۔ آواز قدرت آئی، میں بھی یہی چاہتا ہوں، حسین کو دیکھتے جاؤ سجدے کرتے جاؤ، حسین کو دیکھتے جاؤ سجدے کرتے جاؤ، حسین کو دیکھتے جاؤ سجدے کرتے جاؤ، عزت علی کی قسم۔ پھر کہیں جا کے حسین اترے، رسول نے سر اٹھایا، صحابہ میں جناب سلمان بھی تھے، نماز ختم ہوئی، جناب سلمان نے سوچا کہ یہ ایک عجیب فعل ہے کہ حالت نماز میں کندھے پہ آ کے بیٹھنا، کیوں نہ میں حسین کو کچھ سمجھاؤں۔ کون؟ جناب سلمان۔ جناب سلمان عام ہستی نہیں ہے، جناب سلمان وہ ہستی ہے کہ جس کے لیے رسول فرماتے سلمان منا اہل البیت، سلمان میری اہل بیت میں سے ہے۔ وہ ہستی ہے کہ جس کے لیے حدیث ملتی ہے اگر سلمان کا عقیدہ ابو ذر کو پتہ چل جائے، یعنی اتنی معرفت والا تھا سلمان، اگر سلمان کا عقیدہ ابو ذر کو پتہ چل جائے تو ابو ذر سلمان کو قتل کر دے۔ اتنے بلند عقیدے کا مالک، منا اہل البیت کا حامل، وہ اپنے ذہن میں تصور کر رہا ہے کیوں نہ میں حسین کو کچھ سکھاؤں، کچھ پڑھاؤں۔ یہ ذہن میں تصور لے کے 4 سال کے حسین کے قریب آیا، آ کے کہا حسین میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ کو کچھ سمجھاؤں۔ اچھا سمجھانا چاہتے ہیں، سمجھائیے۔ جناب سلمان نے کہا حسین پڑھ الف۔ حسین چپ۔ دوسری مرتبہ سلمان نے کہا حسین کیا آپ سے کہہ رہا ہوں، پڑھیے الف۔ سرکار چپ۔ اب چپ رہو گے خدا کی قسم مجھے دکھ رہے گا۔ تیسری مرتبہ جب جناب سلمان نے کہا نا حسین میں بزرگ ہوں آپ کا، بڑا ہوں آپ سے، سرکار پڑھیے الف۔ بس اتنا کہنا تھا کہ میں آپ سے بھی بڑا ہوں، عمر زیادہ ہے، پڑھیے الف۔ بلا تشریح 4 سال کے حسین نے یوں سر اٹھایا، اٹھا کے فرماتے چچا سلمان لاؤ تتعلم ولاؤ تحقیق، چچا مجھے نہ پڑھا، میں وہ ہوں جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں پڑھا سکتا۔
सकता। तशबीह हैरान हुए जनाब सलमान, हैरान होकर कहते हैं है हुसैन, उम्र अभी 4 साल की, अभी बच्चे हो जाहिर तौर पे, बात इतनी बड़ी, अल्लाह के सिवा कोई पढ़ा ही नहीं सकता। अल्लाह अकबर। जनाब सलमान फरमाते हैं अतारिफ अल-अबजद, हुसैन क्या हरूफ अबजद भी जानते हो? ये जो बचपन में हम पढ़ गए, बच्चे पढ़ रहे हैं अलिफ बा ता सा जी, तो जनाब सलमान फरमाते हैं क्या अलिफ बे ते से भी जानते हो? इतनी बड़ी बात करती कि अल्लाह के सिवा कोई पढ़ा ही नहीं सकता। बिला तशबीह यूं हुसैन ने सलमान की तरफ देखा और फरमाते हैं वल्लाहि इन्नल्लाह खलकल इल्म बित्तारीकी शफतना, चाचा अल्लाह की कसम, अल्लाह ने ये इल्म बनाया ही मेरे होंठों की हरकत से है। हुसैन फरमाते हैं मैं बोलता था, अल्लाह इल्म बनाता था, ये अलिफ बे ते से बाद में बने हैं चाचा, हम पहले बने हुए। बज़ाहिर तो अभी बच्चे नजर आते हो। हुसैन फरमाते हैं चचा ला तुकासु बिना वला युकासु बिना बिल बशर, चचा हमारा कियास बशरियत पे न कर, हमें लोगों जैसा न समझ। चचा नाम हो अल कुरान, हम 14 के 14 कुरान हैं, और कुरान इतना हो तो भी कुरान होता है, कुरान इतना हो तो भी कुरान है, कुरान नातिक है हम, इसलिए हमारा कियास बशरियत पे न किया जाए। और तवज्जो अज़ीज़ान किराम, ये कदर बातें करते रहे इमाम हुसैन, जनाब सलमान परेशान होते रहे। मैंने मकाम बता दिया है जनाब सलमान का, कितना बड़ा मकाम है, 10वें दर्जे के सहाबी, मिन्ना अहलुल बैत के हामिल, इतना बुलंद अकीदा, अकीदा बुजुर्ग को पता चल जाए तो कत्ल कर दे, सिर्फ इतना नहीं। पता है जनाब सलमान की उम्र कितनी है? 600 साल। जिम्मेदारी से, जमानत से बात कर रहा हूँ। जनाब सलमान की उम्र 600 साल। किताब का नाम है अल असाबा फी तमीज़ सहाबा, उसमें लिखा हुआ है इन्न सलमान इब्न बदख्शान काना हवारियून मिन ईसा अलैहिस्सलाम, सलमान जो बदख्शान का बेटा है वो हजरत ईसा नबी के हवारियों में से है। यानी ये जनाब सलमान जो रसूल का सहाबी है, जो सैयदा की दहलीज पे दाढ़ी से झाड़ू देता है, ये सलमान हजरत ईसा के दौर में भी रह चुका है। उस दौर में ईसाई था, फिर अल्लाह जाने कितने मजहब तब्दील करते करते दरवाज़े रसूल पे आया, दरवाज़े अली पे आया, और जब यहाँ आया तो फिर ऐसा दर्जा मिला कि जनाब सलमान बिना अहल बैत में शुमार हो गए। 600 साल की उम्र। और अगर याद हो जनाब मेरे मौला हुसैन की उम्र कितनी है? 4 साल। जिंदाबाद, थोड़ी तारीफ फरमाते हैं, कितनी? 4 साल। जनाब सलमान 600 साल। माथे पे पसीना आया, कहा हुसैन बच्चे हो, बातें इतनी बड़ी, अल्लाह के सिवा कोई पढ़ा नहीं सकता, हर्फ मेरे होठों की हरकत से खल्क हुए, हम कुरान हैं, हम पढ़े हैं, इतनी बड़ी बातें। बादशाह फरमाते सलमान तुझे यकीन नहीं आएगा, अच्छा ये बता उम्र कितनी है? का 600 साल। अच्छा ये बता जब तू पैदा हुआ था 6ठे दिन बीमार क्यों हो गया? ना थोड़ी तारीफ पर मैं 4 साल की उम्र मेरे मौला हुसैन की, 600 साल का सलमान। हुसैन फरमाते हैं चचा सलमान कैफा अम्मी लम्मा वलिदतु सारत मरीज़तन बिसारत सित्तत अय्यामिन, मुझे बता जब तू पैदा हुआ था तो फिर 6ठे दिन बीमार क्यों हो गया? बस ये कहना था, बैठा हुआ था सलमान, खड़ा हो गया, माथे पे पसीना, हैरान होकर कहता है हुसैन ये तो 650 साल पहले की बात है, आपको कैसे पता? आप तो भी बच्चे हैं। मौला फरमाते हैं मैं कैसे जानता हूँ उस बात को छोड़, ये बता जब तू पैदा हुआ था तुझे शिफा कैसे मिली? जब तू पैदा हुआ था तुझे शिफा कैसे मिली थी? कौन से मुआलिज ने, कौन से हकीम ने, कौन से डॉक्टर ने तेरा इलाज किया था? हाथ जोड़ के कहता है मौला जब मैं पैदा हुआ था ना और बीमार हो गया था तो मेरी माँ मुझे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास लेके गई थी। इन्नहु अतानी खैतल अखज़र फमस्सहु बियदी सिरतु शफिया, फिर हजरत ईसा ने मेरी माँ को एक सब्ज रंग का धागा दिया था और मेरी माँ से कहा था इसको सलमान की कलाई में बांध, ये धागा सलमान को शिफा देगा। जब सलमान ने कहा ना एक सब्ज रंग के धागे से
فدخل يده قميص الأحزر فخرج منه خيط الأحزر. حسین نے اپنی عبا کے دامن میں ہاتھ ڈالا, سبز رنگ کا کرتا نکال کے کہتے ہیں چچا سلمان پہچان وہ دھاگا اس کرتے کا تو نہیں تھا. اللہ اکبر. میں تو کہتا ہوں سلمان کم پریشان تھا, آپ زیادہ پریشان ہو گئے ہیں. اور میرے بھائی یہ اعجاز امامت ہے, پریشانی والی بات ہی نہیں ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں سلمان نہیں سمجھ سکتا. کرتا نکال کے کہتے چچا پہچان وہ دھاگا اس کرتے کا تو نہیں تھا. یعنی حسین فرماتے ہیں جناب سلمان کو شفا ہمارے وسیلے سے ملی تھی, اور توجہ بس وہ دھاگا دیکھنا تھا. اللہ اکبر. جناب سلمان حیران ہو کے کہتے ہیں حسین عارفنی حقیقت و ذات. حسین مجھے بتا تو ہے کون, تیری ذات کی حقیقت کیا ہے. سمجھ گیا میرا پیار, اتنی حیران کی والی بات سن کے بتا تو ہے کون حسین, تیری ذات کی حقیقت کیا ہے. اب یہ منظر سن لیں, اگر منظر سمجھ آ گیا تو بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی. مسجد نبوی ہے, رسول منبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, سلمان اور حسین باتیں کر رہے ہیں, اور علی صحن میں ٹہل کے سلمان اور حسین کی باتیں سن رہے ہیں. جب سلمان نے ہاتھ جوڑ کے کہا نا حسین عارفنی حقیقت و ذات, مجھے بتا تیری ذات کی حقیقت کیا ہے, بلا تشبیہ میرے مولا نے چاہا کہ سلمان کو اپنی حقیقت بتاؤں, کچھ اسے سناؤں, لب کھولوں. ابھی ارادہ کیا تھا, حسین بولے نہیں تھے, رسول دیکھ رہے تھے. اچانک رسول نے منبر چھوڑا, دوڑتے ہوئے آئے, حسین کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھا, ہاتھ رکھ کے فرماتے ان ابنی لا تتعلم ولا تحقیق مثل سلمان. حسین سلمان جیسے کو اپنی حقیقت نہ بتانا ورنہ گمراہ ہو جائے گا. یعنی رسول فرما رہے سلمان کو اپنی حقیقت نہ بتانا, سلمان گمراہ ہو جائے گا. وہ میرے بھائی سلمان ان کے فضائل سن کے تو پریشان ہو جاتا ہے, اور آج کا درویش منبر سے بیٹھ کے حسین کی ذات پہ فتوے لگائے. میری اوقات کیا ہے, میری حیثیت کیا ہے, کسی کی کیا اوقات, حسین کی ذات پہ فتوے لگائے, کسی کی جرات ہی نہیں ہے. اس لیے کبھی بھی ان کے فضائل میں شک نہ کرنا. اتنی عزت کے مالک ہیں, جتنی عزت کے مالک تھے اتنا مسلمانوں نے ظلم کیا. عزاداران امام مظلوم, یہ جو شام ہے نا, شام اس وقت کی شام, یہ وہ شام ہے. زینب ایک حجرے کی کونے میں بیٹھ کے رو رہی ہے, اور زینب کو بابا نظر نہیں آتا. ایسے رونا جیسے غریب کا رونے کا حق کرتا ہے. دعا کیا کرو کہ عید کے قریب کوئی بیٹی یتیم نہ ہو. عید کے قریب کسی کے سر سے باپ کا سایہ نہ اٹھ جائے. عزاداران امام مظلوم, قسمت جناب زینب کی دو ایسی چیزیں ہیں میرے بھائی, دو ایسی چیزیں جو بیٹی کو مائکے سے ملتی ہیں. ایک کفن, ایک عید. رونے اور غصہ دینے آئے ہو, قسمت جناب زینب کی جب عید آئی باپ نہ رہا, جب رخصتی کا وقت آیا تو بھائی نہ رہے, نہ عید ملی نہ کفن ملا. اتنی غریب ہو گئی علی کی لاڈلی. عزاداران امام مظلوم, آخری وقت ہے میرے مولا کا, ساری اولاد مولا نے اپنے قریب بلائی. ایک مرتبہ جب سارے اکٹھے ہو گئے نا, امام علی علیہ السلام سارے بیٹوں کا ہاتھ پکڑ کے امام حسن کے ہاتھ میں دیتے ہیں, کہا حسن میری اولاد اب تیرے حوالے. ساری اولاد کو امام حسن کے حوالے کیا, نہیں کیا تو امام حسین علیہ السلام کو. حسین زارو قطار ہونے لگے, بابا مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو, جب اللہ اب تک نہیں جو سکا. بلا تشبیہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں حسین ذرا حجرے سے زینب کو بولا.
سے زینب کو بلاؤ، بلا تشبیہ پردے میں علی کی علی بیٹی بابا کے سامنے آئی، کہا بابا خیریت؟ آپ نے یاد فرمایا عزادارہ نے امام مظلوم ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا، بی بی زینب کے ہاتھ میں دیا اور میرے مولا فرماتے زینب حسین تیرے حوالے۔ عزادارہ نے امام مظلوم، سنو گے مصائب کا فکرہ، جب امام حسین کو بی بی کے حوالے کیا، جناب زینب نے رو کے کہا بابا مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ جو اب تک نہیں رو سکا امام حسین علیہ السلام کے سامنے میرے مولا علی علیہ السلام چیخ مار کے کہتے ہیں حسین جا ذرا اپنے لاڈلے 2 سال کے سجاد کو لے کے آ، چھوٹے علی کو لے کے آ، 2 سال کے سجاد کو۔ امام حسین علیہ السلام نے 2 سال کے سجاد کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، میرے مولا علی کی گود میں رکھا، جناب زینب کا ہاتھ پکڑا، امام سجاد کے ہاتھ میں رکھا اور کہا سجاد زینب تیرے حوالے، سجاد تو جانے شام کا بازار جانے، سجاد زینب جانے اور شرابی کا دربار۔ مرحبا مرحبا سیدہ تمہارا پرسہ قبول فرمائے، سوائے غم حسین کے اور کوئی غم نہ دیکھو۔ عزادارہ نے امام مظلوم وصیتیں کرتے رہے میرے مولا۔ ایک مرتبہ عالیہ بی بی کو اپنے قریب بلایا، قریب بلا کے کہا زینب تیرے بابا کا دل کر رہے آج تجھ سے قرآن سننے، میرے قریب بیٹھ کے اپنے بابا کو قرآن سنا۔ بلا تشبیہ سیدہ نے بابا کے سامنے قرآن پڑھا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ خدا کی قسم ادھر عالیہ بی بی قرآن پڑھتی تھی، ادھر میرے مولا علی نے ہچکیاں لینی شروع کی۔ آخری وقت میرے مولا علی کا بی بی قرآن پڑھتی تھی، امام علی علیہ السلام کی تکلیف بڑھ رہی تھی۔ آخری وقت تھا، جو بندہ شیعہ ہو اس جملے پہ بھی ہائے نہ کر سکے پھر وہ مجلس میں آئے نہیں ہے۔ جب میرے مولا کی تکلیف بڑھی نا اور مولا تڑپنے لگے، بلا تشبیہ جناب ام البنین نے دیکھا، عباس کا ہاتھ پکڑا، علی کی 4 بھائی کے قریب آئی، عباس کو پکڑ کے طواف کرنا شروع کیا۔ 7 چکر جب بی ام البنین نے لگا لیے، آسمان کی طرف دیکھا اور چیخ مار کے کہا میرے اللہ میرے عباس کو بے شک لے لے اور علی کی زندگی نہ لے، اور میں زینب کو یتیم نہیں دیکھ سکتی، اور پردیس میں زینب اجڑ جائے۔ مرحبا مرحبا سیدہ تمہارا پرسہ قبول فرمائے۔ بس آخر 2 جملے مصائب کے، اذان کا وقت ہونے چلا ہے۔ عزادارہ نے امام مظلوم علی کی آقا بیٹی وہ بی بی ہے، حالانکہ جنت البقیع دور نہیں تھا، علی کے گھر سے قریب تھا، لیکن اپنی ماں کے جنازے کے ساتھ نہیں گئی تھی، اپنی ماں کے جنازے کے ساتھ نہیں گئی۔ جب حسنین نے علی کا جنازہ اٹھایا نا، سنو گے مسائل، جب حسنین نے علی کا جنازہ اٹھایا بلا تشبیہ چلنے لگے، برقع پہن کے علی کی علی بیٹی بابا کے جنازے کے پیچھے باہیں پھیلا کے کہتی تھی حسن مجھے بابا کی داڑھی چومنے دے اور مجھے بابا کا چہرہ دیکھنے دے، او حسن ابھی تو میں نے بابا کو جی بھر کے دیکھا بھی نہیں۔ مرحبا سیدہ تمہارا پرسہ قبول فرمائے، سوائے غم حسین کے اور کوئی غم نہ دیکھو۔ آخری جملہ مصائب کا، عزادارہ نے امام مظلوم بابا کا جنازہ بابا کے حوالے کر کے حسنین واپس آئے، یہی شام یہی وقت۔ حالت کیا ہے حسنین کی؟ جب کسی کا باپ دنیا سے چلا جائے نا، اس جگہ کا اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں پہ کھڑا ہوا ہے۔ مدینے کی گلیاں، اللہ اکبر، اتنا ماں کے جنازے میں مدینے کی گلیوں میں نہیں ہوئے تھے۔ جب یتیم ہوئے ہیں نا حسنین، گھر کے حجرے میں آئے، کبھی اس دیوار سے یوں بازو دیوار پہ رکھ کے، سر بازو پہ رکھ کے زاروں قطار رو رہے ہیں۔ حسنین ایک مرتبہ کوفہ کی گلی سے گزر رہے تھے، ایک غریب کے رونے کی آواز آئی، حسن و حسین غریب کے قریب گئے، روتا دیکھ کے غریب سے پوچھا بھوک لگی ہے؟ کہا
کہا بھوکا ہوں لیکن بھوک کی وجہ سے نہیں رو رہا، پیاس لگی ہے کہا پیاسا ہوں لیکن پیاس کی وجہ سے نہیں رو رہا، روتے کیوں ہو کہا روتا اس لیے ہوں ایک میرا دوست تھا میرے لیے روز کھانا لے کے آتا تھا، 3 دن گزر گئے میرے لیے کھانا لے کے نہیں آیا، اللہ اس کی خیر کرے، بلا تشبیہ امام حسن علیہ السلام اس کے قریب آئے، چند لقمے کھانے کے پیش کیے، قریب نے کھانا کھایا، کہا تیرا شکریہ تیرے ہاتھوں سے وہی خوشبو آ رہی ہے جو میرے دوست کے ہاتھوں سے آتی تھی، امام حسن کی چیخ نکلی اور کہا میں تیرے دوست کا بیٹا ہوں، وہ جو تیرا دوست تھا میرا بابا علی تھا اور مومنوں کا امیر تھا اور میرا بابا کوفہ میں قتل ہو گیا اور حسن یتیم ہو گیا اور حسین یتیم ہو گیا اور ہمیں پرسا دینے والا کوئی نہیں،